یہ ہے جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، یعنی پہلے یہ بات کلیئر کر دی ہے، توجہ میری طرف، یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ روزے تم پر فرض ہے، کیونکہ یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ یہ پہلی امتوں پر بھی کیوں فرض تھے اور تم پر بھی کیوں فرض ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ وہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ جو رب کا متقی بن جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ الہ العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے ڈر گیا، جو اللہ کے سامنے خوف کھا گیا، اپنے معمولات زندگی میں رب سے ڈرتا رہا، اپنی آئلی زندگی میں اللہ سے ڈرتا رہا، باہر کی زندگی میں اللہ سے ڈرتا رہا، اپنی عبادات میں اللہ سے ڈرتا رہا، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے لیے جنتیں تیار کر چھوڑی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جنتیں ہیں اس انسان کے لیے، جنتیں ہیں اس ایماندار کے لیے جو متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا۔ میرے اور آپ کے دل کی خواہش ہے ہم متقی بن جائیں، اہل جنت میں سے ہو جائیں، تو پھر جان لیجئے ہمیں روزوں کی قدر کرنی ہوگی، روزے رکھنے ہوں گے۔ دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کائنات کے لوگوں، جو روزہ رکھتا ہے وہ اپنی خواہشات نفس سے دور ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیزوج، جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ نوجوانوں کو خطاب فرمایا، نوجوانوں کی جماعت کو سمجھایا، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے شادی کی اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کہ جو بندہ شادی نہیں کر سکتا، میرے آقا نے فرمایا اسے چاہیے کہ پھر وہ روزے رکھتا رہے۔ شادی آدمی کی آنکھوں کو جھکا دیتی ہے اور اس کے تزکیہ نفس کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ فرمایا جو شادی نہیں کر سکتا وہ تو اپنی نظروں کو جھکا نہیں پائے گا، اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں رکھ پائے گا۔ جو ایسا نہ کر سکے وہ کیا کرے؟ نبی پاک نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ یہ روزہ رکھنا اس کی خواہشات جو ہیں اس پہ کنٹرول کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ نبی پاک کا طریقہ ہے۔ اپنی خواہشات کو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ یوں کہیے روزے کا ایک مقصد، ایک فلسفہ یہ ہے، ایک فائدہ یہ ہے، انسان اپنی خواہشات پہ قابو پا لیتا ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا،
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنی خواہشات پر کنٹرول کر گیا، جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھ لیا، اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ سوائے جنت کے اور کوئی بھی نہیں۔ ہر لحاظ سے روزہ جنت کی ضمانت ہے، ہر لحاظ سے روزہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ روزہ رکھ لینے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، اللہ ذوالجلال کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ پیاسا پھرتا چلا جائے۔ یعنی کہ یہ روزہ، جو روزہ دار ہوتا ہے اس کو جھوٹ سے بچا کے رکھتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایاکم والکذب، اے میرے صحابہ جھوٹ سے بچتے رہنا، فإن الکذب یہدی الی السوء، یہ جھوٹ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، فإن السوء یہدی الی النار، تو یہ جو برائی ہے نا یہ آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ جو چیز جہنم میں آدمی کو لے جائے، جو جہنم کی طرف رہنمائی کرے، روزہ رکھ کر بھی اسے ہم اپناتے رہیں، اسے کرتے رہیں، اسے بولتے رہیں، کیسے ممکن ہے؟ ہم مسلمان یا روزہ دار کیوں کر ایسا کریں کہ جھوٹ بولتے رہیں، اور جھوٹ بول بول کے ہم نے تو ثواب کی نیت سے روزہ رکھا تھا، بجائے ثواب لینے کے ہم نے جھوٹ کو اپنایا، برائی کی طرف گئے اور برائی نے ہم کو دعوت دی جہنم کی طرف، وہ ہمیں اپنے ساتھ لے چلی جہنم کی طرف۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا روزہ رکھ لینے کے باوجود جو بندہ لغو باتیں نہیں چھوڑتا، بے حیائی اور فحش گوئی نہیں چھوڑتا، روزے کا اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ روزہ تو گندی باتوں سے بچاتا ہے، یہ روزہ تو آدمی کو بری باتوں سے دور رکھتا ہے۔ یہ دیکھیے مصر کی بادشاہت ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھے ہیں، جو ہی مصر کی بادشاہت کا چارج سنبھالا، روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، کہنے والوں نے کہا، مشورہ دینے والے مشیروں نے کہا، اے یوسف تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب تو تم حکمران ہو، اب تم بادشاہ ہو، اب تمہارا کوئی سٹیٹس ہے، اب تمہارا ایک عہدہ ہے، اپنے عہدے کا لحاظ رکھو، بھوکا رہنا چھوڑ دو، کھانا پینا اس کو مت چھوڑو، پیاسا رہنا چھوڑ دو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے عرض کی، اے مجھ سے پوچھنے والوں، مجھے مشورہ دینے والوں، روزے میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میری رعایا میں جو مفلس لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، کمزور اور مسکین لوگ ہیں، ان کی بھوک کا، ان کی پیاس کا میرے دل سے احساس نہ جاتا رہے، ان غریبوں کا میرے دل میں احساس باقی رہے۔ میں مصر کی بادشاہت پر بیٹھ چکا ہوں، میں پھر بھی یہ چاہتا ہوں کہ روزے رکھتا چلا جاؤں۔
یہ روزہ احساس دکھاتا ہے، احساس سکھلاتا ہے، تعلیم دیتا ہے دوسروں کے احساس کی۔ رب کعبہ کی قسم، نبی پاک نے احساس کی معراج بتائی ہے۔ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ احساس کی معراج ہے، یہ احساس کا اعلیٰ ترین بلند رتبہ ہے، مقام ہے۔ یہ احساس کا اعلیٰ اور بلند طریقہ اور سلیقہ ہے کہ احب للناس ما تحب لنفسی، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو۔ احساس ضروری ہے۔ آدمی چاہتا ہے میرے اندر احساس پیدا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ جب روزہ رکھے گا اسے احساس ہوگا غریب کیسے گزارا کرتے ہیں، جن کو پانی نہیں ملتا صحراؤں میں وہ کیسے گزارا کرتے ہیں۔ جب یہ احساس آ جائے گا تو پھر یہ ان کی مدد کرے گا۔ جب یہ ان کی مدد کرے گا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، یہ بڑے غور سے الفاظ سننے ہیں حدیث کے، جو مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کریں تو آپ کتنے عظیم لوگ بن جائیں گے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب اللہ تمہاری مدد کرنے لگ جائے گا تو پھر تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ آج کی گفتگو میں ہم نے سیکھا ہے، یہ روزہ ہم سے یہ توقع کرتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، ہم احساس کرنے والے بن جائیں، ہم بری باتوں کو، فحش گوئی کو چھوڑ دیں۔ یہ روزہ ہم سے توقع کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، روزہ ہمیں سکھاتا ہے، روزے کا مقصد ہے کہ ہم نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کما حق ہو روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔